محترم سامعین کرام، تو معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ کا روزہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس لیے انسان کو 2 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھے اور ساتھ میں 10ویں تاریخ کو تو رکھنا ہی رکھنا، تو 10ویں تاریخ سے پہلے والا دن ملا لے تو یہ 2 ہو جائیں گے 9 10، یا تو 10 کے بعد 11ویں تاریخ کا ملا لے تو 10 11 ہو جائیں گے۔ الغرض 2 روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیو، محرم الحرام کے اور بھی بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں اور اس مہینے کے اندر بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے عوام کے اندر کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر ہے اور شہادت کا خاکہ ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام ہی کو پیش آئی۔ عزیز بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت کی وجہ سے صرف محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہمارے بہت سے بھولے بھالے مسلمان اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ غم کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی محرم الحرام کے مہینے میں نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور خوشی کا کام کرتے ہیں، حالانکہ نہ محرم غم کا مہینہ ہے، نہ محرم کی 10ویں تاریخ غم کی تاریخ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے؟ اگر یہی وجہ ہے اور بلا شبہ لوگوں کے خیال کے مطابق یہی وجہ ہے تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ اس واقعے کی وجہ سے نہ محرم کو غم کا مہینہ کہا جا سکتا ہے، نہ محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ کہا جا سکتی ہے۔ عزیز بھائیو، راہ حق میں اللہ کے راستے میں شہادت مومن کے لیے غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کا سودا ہے۔ شہادت تو مومن کا عین مطلوب ہے، عین مقصود ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور ایک مسلمان کا جو اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ کب اللہ کی راہ میں اسے شہید کر دیا جائے۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمان ہے، میں چاہتا ہوں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ معلوم ہوا کہ شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو خوشی کی چیز ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی اس کی تمنا فرما رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ شہادت جو ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ شہادت تو وہ چیز ہے عزیز بھائیو جس کی دعا خلیفہ دوم مراد رسول داماد علی
جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں دعا مانگی تھی ایک مرتبہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، واجعل موتی ببلد رسولک، اور اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں دعائیں مانگی اور دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرما لی، شہادت بھی ہو چکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً ابو لولو و کافر نے شہید کر دیا، اور مدینے میں ہمارے نبی کے شہر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو دونوں دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ ارے مسلمانوں، شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گرے ہیں، تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیز بھائیو، ذرا سوچئے اور غور کیجئے، کیا اتنی عظیم چیز ہے، شہادت اتنی عظیم چیز ہے اور اتنی بڑی چیز ہے جس کی تمنا خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی دعا مانگی ہو، اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا، کیا وہ بھی کبھی غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ غم کا دن ہو سکتا ہے؟ غم کی تاریخ یا غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو انسان کی غلط فہمی ہے اور غلط سمجھ ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اور محرم کی 10ویں تاریخ غم کی تاریخ، یہ انسان کی غلط سوچ ہے۔ قرآن حدیث بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے۔ عزیز بھائیو، پھر آخر کس کس کا غم منائیں گے؟ اگر غم ہی کا ہم اس مہینے کو قرار دیتے ہیں اور اس تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیتے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ کس کس کا غم منائیں گے؟ کس کس مہینے اور تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہیں گے؟ اور کس کس مہینے میں اور تاریخ میں خوشی کے کام، شادی بیاہ موقوف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، مؤخر کر دیں گے، دیر سے کریں گے؟ اگر مسلمان اسی طرح غم مناتا رہا اور شہادت و وفات کی تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیتا رہا، تو پھر مسلمان کے لیے خوشی کا نام لینا بھی حرام ہو جائے گا۔ اسے کوئی مہینہ، کوئی تاریخ اور کوئی دن خوشی منانے کے لیے خالی نہ ملے گا، گویا مسلمان کی ساری زندگی غم ہی غم ہو کر رہ جائے گی، جہاں خوشی کا کوئی گزر نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ شہادت چاہے کسی کی ہو، غم کی بات ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کسی مہینے یا کسی تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ بنا کر خوشی کا ہر کام روک دیا جائے۔ اسی طرح ماہ محرم یا محرم کی 10 تاریخ کو بھی غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہنا اور شادی بیاہ کو دیر سے کرنا اور موقوف کر دینا غلطی اور نادانی ہے، بلکہ جہالت ہے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق اور جوڑ ہے ہی نہیں۔ عزیز بھائیو، بعض نادان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں تعزیہ بناتے ہیں، ماتم اور نوحہ خوانی اور طرح طرح کی خرافات اور بدعات میں مبتلا ہے۔ اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ اسلام انسانوں کو دنیا کے جھمیلوں اور رسموں سے نکال کر سادگی اور پسند بنانے کے لیے آیا تھا، سادگی پسند بنانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ اس قسم کی خرافات اور بدعات میں مبتلا ہونے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے آج دنیا کے اندر، اس کی اجازت اور اس کا ثبوت نہ اہل سنت کی کتابوں سے ملتا ہے، نہ کسی اور کتاب سے، نہ قرآن و حدیث اس کی اجازت دیتے۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ شریعت کے خلاف چاہے تعزیہ بنانا ہو، ماتم اور نوحہ کرنا ہو، غم منانا ہو،
مختلف جو امت کے اندر خرافات اور بدعات ہے اور ناجائز کام ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیز بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں شہید ہوئے تھے۔ ذرا ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی راہ میں جس کو شہید کر دیا جائے